السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام عدنان بشیر ہے اور میں آپ کو آج کی اس نشست میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان سیرت اصغر قریشی ہیں، جن نے CSS 2015 پاس کیا اور ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے ان کی اس جرنی کا احوال پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم سیرت صاحب، بڑی بڑی مبارک ہو آپ کو، آپ نے امتحان پاس کیا۔ تو یہ جو آپ کا CSS میں آنا، یہ کوئنسیڈنس تھا یا پھر پری پلانڈ تھا اور پوری اسٹرگل اور ایفرٹ کے ساتھ پلان کر کے آپ اس میں آئے؟ السلام علیکم عدنان، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی۔ CSS کی تھوڑی سی جرنی بتا دوں میں کہ میرا بچپن سے کوئی ایسا زیادہ ڈریم نہیں تھا CSS کرنے کا، اور میں میڈیا کی فیلڈ میں جانا چاہتا تھا۔ اور پھر کالج کے ٹائم پہ، یونیورسٹی کے ٹائم پہ میں نے میڈیا کو تھوڑا سا پرسو بھی کیا، لیکن جب 2014 میں نے گریجویشن کی کراچی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے بعد پھر میں میڈیا کو ایز اے پروفیشن چوز کرنا چاہا، تو پھر ابو کی طرف سے کافی ریزسٹنس کا سامنا ہوا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ شوق کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے نا آپ سول سروس میں جائیں۔ اور چونکہ آئی ایم دی اونلی سن آف مائی فادر، سو ہی ہیڈ دس ایشو کہ وہ کہتے تھے کہ میرے سے لوگ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا بتاؤں، تو ہی وانٹڈ کہ وہ بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک سول سرونٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ CSS کرنا صرف یہی نہیں تھا کہ ان کی خواہش تھی۔ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو CSS ایک بہت اچھا آپشن ہے اس ملک میں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ساری جرنی ہے۔ تو سیرت صاحب، اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگا تیاری کرتے ہوئے، اور تیاری کے دوران مشکلات کیا پیش آئیں؟ اگر ایک جنرل کینڈیڈیٹ یا اسپائرنٹ جو ہے، جو ابھی اسپائر کر رہا ہے، وہ دیکھنا چاہے تو وہ کن چیزوں کو ذہن میں رکھے؟ دیکھیے، اکثر لوگ یہ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک، اور اکثر لوگ آج کل یہ پوچھتے ہیں کہ جی 4 مہینے ہیں امتحان ہونے میں، تو کیا میری تیاری ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے حساب سے کم از کم 8 سے 10 ماہ آپ کو چاہیے یہ اس امتحان کی تیاری کرنے میں۔ تو اور مشکلات کا آپ نے پوچھا، مشکلات میں دیکھیں، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ کس چیز میں فیل ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ لوگ اگر آپ CSS میں دیکھیں، اگر آپ سٹوریز سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ زیادہ تر لوگ ایسے میں فیل ہوتے ہیں۔ تو بس فوکس کیجئے اسی پہ، اس پہ محنت کیجئے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں CSS کے امتحان میں، تو جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کو چوز کرنے کا ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک کون سی ایسی ایک بہترین اسٹریٹجی ہے جو کہ آپشنل کے سبجیکٹس کو نہ صرف سلیکٹ کروائے بلکہ ان میں اچھے مارکس بھی بچوں کو دلوا دے؟ دیکھیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں نا، وہ اپنا ضرورت سے بہت ہی زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ اس پہ لگاتے ہیں کہ کون سے آپشنل ہم نے سلیکٹ کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں اکثر اس لیے بتاتا ہوں کہ سلیکشن جو ہے نا آپ کی آپشنلس کی، وہ بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی فارمولہ دنیا میں ہے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اسکورنگ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس پہ اگر آپ جائیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ اسکورنگ ٹرینڈ 3 سال 4 سال ایک سبجیکٹ میں بڑے اچھے نمبر آتے ہیں، اور 5ویں سال جی جناب وہ اس میں بہت لو نمبر آ جاتے ہیں۔ تو اسکورنگ ٹرینڈ پہ نہ جایا جائے۔ سلیکشن آف آپشنلس میں نا آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے نا سبجیکٹ کا، وہ کس ٹائپ کا ہے۔ اگر تو وہ ہسٹری ٹائپ کا ہے نا، اور بہت زیادہ ڈسکرپٹیو ٹائپ کا ہے، سوشل سائنس کا ہے، تو اس میں ہمیشہ جو ہے نا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے نمبر کم آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں جو بھی ہمارے پاس اسٹڈی ہوتی ہے، اس کا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، سوشیولوجی میں ایک سوال آئے گا، ڈیفائن فلانی چیز ہے، سوشل کنٹرول ڈیفائن کریں۔ اب اس سوشل کنٹرول کو 10 لوگ 20 لوگوں نے ڈیفائن کیا ہوگا، تو اب آپ اگر 4 ڈیفینیشنیں بھی یاد کر کے لکھیں نا، تو پھر بھی ایگزامینر کے پاس یہ اسپیس ہے کہ وہ کہے نہیں جی 20 بھی لکھ سکتے تھے مارجن آپ، بہت زیادہ ہو۔ 10 بھی لکھ سکتے۔ اسی طرح ہسٹری جو ہے نا، ہسٹری میں بھی بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اوپینینز ہوتے ہیں، تو وہ آپ 4 اوپینین بھی لکھ دینا تو ایگزامینر کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں ہو سکتا ہے، 10 بھی لکھ سکتے تھے آپ، تو آپ کے نمبر کم آ سکتے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں اگر آپ نیچرل سائنسز دیکھیں، جیسے زولوجی ہے، یا جیسے جغرافی ہے، اس طرح کے سبجیکٹس اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مواد جو ہے نا جو ہے وہی ہے، اس میں کوئی زیادہ کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ ایک اگر سائیکلون ہے، اس کے جو ٹائپس ہیں 4 تو وہی ہیں، تو اس میں اگر آپ وہ اس طرح کے سلیکٹ کریں سبجیکٹس تو آپ کے نمبر اچھے آنے کے بہت زیادہ چانسز اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے
کہ آپ کو اپنی کمفرٹ زون ہمیشہ دیکھنی چاہیے، اور سبجیکٹ سلیکٹ کرتے وقت نا آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے نا پچھلے 5-7 سال کے نا پیپر اٹھا کے دیکھنے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اور کچھ سمجھ آتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس میں جائیں، اگر آپ کو نہیں لگتا تو اسکور کی وجہ سے یا اس طرح کی وجہ سے نا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ جائیں۔ تو ایک سبجیکٹ کی جو ٹینجیبل نیچر ہے وہ اس کو ضرور ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اگر اسی سے میں منسلک ایک اور سوال جو بچوں کو بڑی مشکلات کا باعث بنتا ہے بچوں کے لیے، وہ ہے انگلش ایسے اور پریسی کا پیپر۔ تو انگلش ایسے اور پریسی کے پیپر کو کریک کرنے کا کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے فارمولا پریسی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پریسی میں لوگوں کو فیل ہونا نہیں چاہیے ویسے، کیونکہ پریسی میں آپ کے پاس کوئی 8-10 سوال ہوتے ہیں، اور ایک آدھ سوال آپ سے غلط ہو جائے یا برا ہو جائے تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے باقی کچھ سوالات میں اچھا پرفارم کرنے کا۔ اور میرے خیال سے پریسی میں اتنے زیادہ لوگ فیل ہوتے بھی نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایسے میں فیل ہوتے ہیں۔ تو ایسے کا میں آپ کو آسان فارمولا بتا دیتا ہوں۔ ایسے پاس کرنے کا فارمولا ایک ہی ہے، اور وہ ہے پریکٹس۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے 10-20 ایسے رٹ لیے ہیں کسی جگہ سے کوئی بک لے کے یا کسی اکیڈمی سے کوئی نوٹس لے کے، اور جناب میرا ایسے پاس ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کا جو ٹاپک ہے وہ ایگزامینر کس طرح سے فریم کرے گا یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ تو آپ کے پاس کنٹینٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس فریم ورک میں وہ چیزیں ڈالنے کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ پھر ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم زبان بولتے ہیں، جو لینگویج ہم بولتے ہیں، اس بولنے میں اور لکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو عام جب بولتے ہیں تو آپ کافی زیادہ سلینگ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن آپ جب لکھتے ہیں تو اس میں آپ سلینگ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس میں آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے، اس میں ایک کوہیرنس چاہیے، تو وہ آپ کی پریکٹس سے ہی آتی ہے۔ اگر آج آپ بیٹھ کے کسی موضوع پہ لکھنا شروع کریں نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ نہیں لکھ رہے اور آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی اس کو لکھنے میں۔ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی ہوگے، کنٹینٹ بھی ہوگا، لیکن اس کو لکھنے میں نا آپ کو مسئلہ پیش آئے گا۔ تو اس کا طریقہ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا وہ آپ لکھنے کی پریکٹس کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو بالکل پریکٹس نہیں ہے تو آپ کوئی 2-3 صفحے کے نا آرٹیکلز لکھیں کسی بھی کرنٹ افیئرس کے نا موضوع پہ، اور اگر آپ کو وہ پریکٹس ہے تھوڑی بہت لکھنے کی تو پھر آپ ایسے کی پریکٹس کریں۔ آپ 3 گھنٹے ٹائم فریم رکھیں اور اس میں پاس پیپرز میں سے کوئی ٹاپک اٹھائیں اور اس پہ 3 گھنٹے آپ لکھیں۔ تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے آپ کو لکھنے میں مشکل آئے گی، لیکن جو آہستہ آہستہ فلو بنے گا تو آپ کو آسانی پیش آئے گی۔ اور پھر اس کو لکھ کے جو ہے نا وہ کسی اپنے اچھے انگریزی کے استاد سے اس کو چیک کریں اور اس پہ فیڈ بیک ضرور لیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کی انگریزی میں یہ ایشوز ہیں، آپ کے اسٹرکچر میں یہ ایشوز ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے کے متعلق یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ وہ آؤٹ لائن کیسی ہونی چاہیے، اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے، کیسے بنانی چاہیے، آؤٹ لائن لکھنی چاہیے نہیں لکھنی چاہیے۔ تو دیکھیں آؤٹ لائن بڑی ضروری ہے لکھنا، اور آؤٹ لائن لکھتے وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا ایگزامینر جو ہے نا سب سے پہلے آپ کی آؤٹ لائن پڑھے گا۔ تو اگر آپ کی آؤٹ لائن ریلیونٹ ہے اور کنونسنگ ہے اور اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ پڑھے گا۔ تو اگر آپ کی آؤٹ لائن ریلیونٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ پیپر شاید نہ پڑھے اور آپ اسی وقت آپ کو فیل کر دیں۔ تو آؤٹ لائن اچھی بنانا ضروری ہے، آپ کی انگریزی اچھا ہونی بڑی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے جو باقی کے جو CSS کے جو اسپیشلی کمپلسری سبجیکٹس ہیں نا ان کی جتنی اچھی تیاری آپ کی ہوگی نا آپ کو ایسے پاس کرنے میں اتنی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس پھر کنٹینٹ ہوتا ہے کرنٹ افیئرس پہ، پاکستان افیئرس پہ، کیونکہ ایسے میں وہی ایشوز آتے ہیں موسٹلی یہ کرنٹ افیئرس ٹائپ کے، تو آپ کی ان ایشوز کے اوپر تیاری جو ہے وہ اچھی ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ ایک رجسٹر بنائیں، آج کل کے جو 15-20 موضوعات چل رہے ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور اس پہ جو ہے نا وہ مواد اکٹھا کریں، اس پہ انفارمیشن کلیکٹ کریں، گوگل سے کریں، جہاں سے بھی کریں، کتابوں سے کریں، جتنی ہو سکے میکسیمم انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں تو آپ کو ایسے میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اور آبویسلی آپ ڈان اخبار ضرور پڑھا کریں یا کوئی اور انگریزی اخبار جو آپ کو اچھا لگتا ہو، اس سے آپ کی انگریزی بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھا کہ ایسے کو کس حد تک ہم لوگ چانسز کو منیمائز کر سکتے ہیں اس کے فیلئر کے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ریٹن پریکٹس کو انشور کریں اور اس کی ایویلویشن جو ہے اس کو مینٹین کریں۔ سیرت صاحب اسی سے منسلک ایک سوال جو بڑا زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ CSS ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا CSS اتنا جو ہے وہ
لوگوں کی امیدوں پہ پورا بھی اترتا ہے یا پھر یہ ایک شوق یا پیشن ہے جو بعد میں ان سروس آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں آئی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ ایلس؟ اچھا، یہ ایک تو نا میں نے کئی ہمارے سینئر آفیسرس کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں میں نے ان سے جب بات کی ہے، پوچھا ہے، تو شاید ہی کبھی عدنان میں نے دیکھا ہو کہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو. وہ کافی ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، کافی وہ پریشان، حیران پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم یہ کر لیتے تو وہ کر لیتے، ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو سروس میں ہوتا ہے. تو لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کیا کریں گے، تو وہ کہیں گے ہم یہی کریں گے. تو ناشکری تو خیر انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، تو انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ سول سروس جو ہے نا، سی ایس ایس کی سروس آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز دیتی ہے. دیکھیں نا، آپ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زندگی کی نا معنی تلاش کرتے ہیں. یو ٹرائی ٹو فائنڈ پرپز آف لائف. اور آپ جو گرو ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پرپز آف لائف یہی آپ کا نکلتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کی مشکلات آسان کرنا، اس میں ایک اچھا ذریعہ بننا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول سروس جو ہے نا وہ آپ کو ایک بہت اچھا جو ہے نا وہ یہ آپشن دیتی ہے، بہت اچھی اپرچونٹی دیتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ کرنا چاہیں لوگوں کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈیلی کی بیسس پہ نا آپ کے پاس 100 لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی آتے ہیں کبھی کبھار، اور ان کے مسئلے ہوتے ہیں ان کی زندگی سے منسلک، اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے، اور آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کے مشکل آسان کرنے کا نا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے نا سول سروس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک بڑی ریسپیکٹیبل پوزیشن دیتا ہے یہ آپ کے سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی جس طرح کی ہے اس میں جو ہے نا سول سروس، اگر آپ ایک سول سرونٹ ہیں تو بڑی ایک اچھی جگہ پہ آپ ہوتے ہیں، آپ کی بڑی ریسپیکٹیبل پوزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں. تو آئی تھنک اٹ از ورتھ اٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ کافی اٹ از ورتھ دا اسٹرگل. تو مطلب کہ آپ جو ہے میکسیمم لیول پہ پبلک سروس کو بھی انشور کر سکتے ہیں اور وہی چیز آپ کو کنٹینٹمنٹ بھی دیتی ہے. آپ کا گروپ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ، اس گروپ کے بارے میں اگر آپ اسپائرنٹس کو آگاہ کریں، کیونکہ بہت کم نالج انفارمیشن اس گروپ سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہے، تو کیا ڈائنامکس ہیں اس گروپ کی، اس میں گروتھ کے چانسز کیا ہیں اور اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ایسوسیٹیڈ ہیں؟ دیکھیے، ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ منسٹری آف ڈیفینس کا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری 2 سائڈس ہوتی ہیں. ایک ملٹری اسٹیٹس آفس سائڈ جس میں ہم ملٹری لینڈس کو ڈیل کرتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے ہماری کنٹونمنٹ بورڈ سائڈ جس میں ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں. تو جب آپ اس میں ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سائڈ میں، تو آپ ایز اے سی ای او یا ایز ایڈیشنل سی ای او آپ کام کرتے ہیں کسی بھی کنٹونمنٹ بورڈ میں. کنٹونمنٹ یا کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ حساب ہوتا ہے کہ جو بھی ایک کنٹونمنٹ کی لمٹ ہے، اور موسٹلی اس میں پھر ڈی ایچ اے کا ایریا بھی آتا ہے موسٹلی کنٹونمنٹس میں، تو وہ حدود جو ہے نا وہ ایکسکلوزیو آپ کی ہوتی ہے. اوکے. اس میں اور کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ایون اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ نے کوئی ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں اپنے پروونشل لیول پہ، فار ایگزامپل پنجاب فوڈ اتھارٹی، فار ایگزامپل پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی، اس طرح کے بھی وہ آپ کے کنٹونمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. کنٹونمنٹ کی حدود کے اندر تمام جو کام ہے نا سول ایڈمنسٹریشن کا وہ کنٹونمنٹ بورڈ کرتا ہے، چاہے وہ صفائی ہو، چاہے وہ گارڈننگ ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ آف روڈز ہو، اسٹریٹ لائٹس ہو، چاہے وہ سنیما کنٹرول ہو، فوڈ کنٹرول ہو، پارکس ہو، جو بھی ہو. وہ سارا کام جو ہے نا، یا پراپرٹی ٹیکس ہو، یہ بلڈنگ کنٹرول، انکروچمنٹ، یہ سارا کام جو ہے نا کنٹونمنٹ بورڈ کرتا ہے. اچھا، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹ کہ ہمارے پاس جو ہے نا ساری برانچز، ساری ڈپارٹمنٹس، ہر چیز اپنے جو ہے نا ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. ہمارے پاس ہر کام کی ہے نا ایک ٹیم موجود ہوتی ہے اپنی، اور اس میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس بھی خود کلیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ، اور جو ہے اس کو خرچ بھی خود ہی کرتے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے. اس کی آپ مثال یہ لے لیں کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو کنٹونمنٹس کے علاقوں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتر آپ کو ملے گی، کمپیریٹیولی بہتر ملے گی. اس میں صفائی بہتر ملے گی آپ کو، اس میں آپ کو ایک نظام ضبط نظر آئے گی، ایس او پیز نظر آئیں گی، کافی بہتر سچویشن آپ کو نظر آئے گی.
تو اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کہ اس گروپ میں جو ہماری پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کی کیا ڈسکرپشن ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں پرکس پریولیجز کیا ہوتے ہیں. پرکس پریولیجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کو جو گھر ملتا ہے وہ اچھا سا ملتا ہے, آپ کو گاڑی مل جاتی ہے فرام ڈے ون, اور یہ آپ ان ایشوز سے جو ہے نا وہ پھر اوپر ہی ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ٹینڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز ایشوز, اور پھر آپ اپنے کام پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور چونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ اس کو ایکسپینڈیچر کرنے کی اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کی اتھارٹی, تو آپ پبلک سروس میں بہت زیادہ ایزیلی جو ہے نا وہ اچھی انٹرونشنز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کے بارے میں. اور کوئی ہے تو آپ. اتھارٹی ہے, ڈائنامکس اس کی جو ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہے دوسرے گروپس کے مقابلے میں. اچھا, اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو کیریئر گروتھ ہے اگر ہم لیٹر آن دیکھیں تو گریڈ 21 یا 22 میں بہت کام ہوتی ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے یا پھر کہ جی دیکھیں یہ بات سچ ہے, لیکن آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ یہ اس کا سائز پھر ٹوٹل گروپ کا بھی دیکھیں نا. اگر آپ ٹوٹل گروپ کا سائز دیکھیں گے تو وہ کوئی 100-110 آفیسرس کے درمیان بنے گا. اتنا کم کیوں ایڈورٹائز ہوتی ہیں؟ 1 2 3 سے زیادہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کی سیٹس نہیں ہوتی یوزلی. میرا خیال ہے اچھا ہی ہے کہ سیٹ کم ہوتی ہیں, اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سیٹ زیادہ ہوتی ہیں نا تو پھر وہی کام ہے جو ایک کام کر رہا ہے, ایک بندہ کر رہا ہے, اس کو 10 بندوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے, تو اس سے آپ کی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی ختم ہو جاتی ہے, جورسڈکشن ہی کم ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ کام ہوتا ہے, کافی زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے کام میں, تو اس کی وجہ ہے کہ وہ کم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ جتنے نیچے آفیسر تھے اس حساب سے اوپر دیکھیں تو پھر سیٹ میرے خیال ہے مناسب ہی ہیں. اوکے, لاسٹ میں آپ سے سوال جو ہے ایک کامنٹ بھی ہوگا آپ کا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ سروس کو اسپائر کرنا چاہ رہے ہیں, سول سروسز میں آنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا سٹیپس ہیں جو وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور کس طرح اپنا مورائل جو ہے اس کو ہائی رکھیں سو دیٹ دے کین میک اینڈ دے کین بی اے پارٹ آف سروس؟ دیکھیے محنت, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, اسپیشلی لوگ جو پاس کر لیتے ہیں وہ کینڈیڈیٹس کو بتاتے ہیں کہ جی اسمارٹ ورک, میں نے اسمارٹ ورک کیا تھا. تو بندہ کچھ اسمارٹ ورک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو گمان یہ ہوتا ہے کہ جی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم علم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے, تو ہم نے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسے ہوتا نہیں ہے, اور محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے اور محنت آپ کی ضائع نہیں جاتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ پڑھائی کریں CSS کی تو آپ کسی اچھے مینٹور سے جو ہے نا وہ اس کی گائیڈنس لیتے رہیں. اگر آپ گائیڈنس نہیں لے رہے صحیح تو پھر آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. آپ گائیڈنس لیں کہیں سے, صحیح گائیڈنس لیں اور پھر محنت کریں, سارا دن پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. تھینک یو سو مچ سیرت صاحب فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن. آج کی اس نشست سے اتنا ہی. فردر انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ کیپ واچنگ. تھینک یو سو مچ.